وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور اللہ ایسے تو نہیں کرتے کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دیں جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دیں جن سے وہ بچتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر لوگوں کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نفس کریمہ اور حکمت عادلہ سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیج کر حجت ختم نہیں کر لیتے، اس کو گمراہی کے لیے چھوڑ نہیں دیتے، جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ اہل ثمود کو ہم نے ہدایت دی۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ کے اس فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ کے بارے میں کہا کہ اللہ عز و جل کا بیان مؤمنین سے مشرکین کے لیے ترک استغفار کے بارے میں خاص ہے، اور ویسے مؤمنین کے لیے اللہ کی اطاعت اور معصیت کا فعل عام ہے، یعنی تم اپنی مرضی کے مختار ہو، اپنی مرضی سے طاعت اختیار کرو یا معصیت اختیار کرو، چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن ترک استغفار کا بیان عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اموات یعنی فوت شدگان مشرکین کے لیے استغفار کرو تو کیا ضرور ہے کہ اللہ تمہیں گمراہ قرار دیں، جبکہ اللہ نے تم کو ذاتی حد تک ہدایت کی توفیق دے دی اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی عزت بخشی، حتیٰ کہ تم کو منہیات یعنی منع کردہ کاموں سے روک دیا اور تم اس سے باز رہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ ان منہیات کی کراہت اور ممانعت بیان فرمائے اور ان منہیات کی طرف جھک پڑو، وہ کیوں تم پر زلال و گمراہی کا حکم لگائے؟ اس لیے کہ طاعت و معصیت تو امر و نہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان ہی نہ لایا ہو اور نہ وہ باز رہا ہو تو اس کو حکم کی انجام دہی سے متعلق مطیع اور ممنوع کے ارتکاب سے عاصی یعنی نافرمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا یہ قول کہ وہ مالک الملک ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے مؤمن بندوں کے لیے مشرکین اور کفار سے قتال کی تحریض ہے، یعنی ان سے لڑنے پر ابھارنا ہے، اور یہ کہ انہیں اللہ کی مدد کا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر ان کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک برابر بھی کوئی جگہ زمین میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو، اور آسمان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور عرش کے حامل فرشتوں کے ٹخنے سے ساق یعنی ان کی پنڈلی تک کی مسافت 100 برس کی مسافت ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع کیا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ تبوک ایک مشکل ترین سفر۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک سے متعلق ہے، یعنی لوگ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو بڑی سخت گرمی تھی، سال قحط زدہ تھا، پانی اور زاد راہ کی سخت تنگی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ جنگ تبوک کے لیے جب چل کھڑے ہوئے تو بڑی سخت گرمی تھی۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیسی سخت مصیبتیں مجاہدین کو پہنچیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 آدمیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ کھجور 10 ب10 بڑھائی جاتی، ایک اس کو تھوڑا چوستا، پھر پانی پی لیتا، پھر دوسرا چوستا اور پانی پی کر تسلی حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ نے ان کی سن لی، غزوے سے وہ واپس ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے تنگ دستی کی کیفیت پوچھی گئی تو کہا کہ ہم یعنی صحابہ کرام جنگ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ سخت موسم گرما تھا، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، وہاں ایسی زبردست تشنگی سے ہمیں سابقہ پڑا کہ ہم نے گمان کر لیا کہ ہمارا دم ہی نکل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پانی کی تلاش میں جاتا تو وہ یقین کر لیتا کہ واپس ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے گی۔ لوگ اونٹوں کو ذبح کرتے، ان کے میدوں میں ایک مقام پر پیے ہوئے پانی کا ذخیرہ جمع رہتا ہے، اس کو نکال لیتے اور پی لیتے، اور بچا ہوا کچھ حصہ اپنے جگر پر لگا لیتے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ہاں۔ تو رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پانی تھم گیا، لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اب ہم لشکر کے پڑاؤ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ چھاونی سے آگے کہیں پانی نہیں برسا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے فرمان لقد تاب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں عسرہ سے مراد نفقہ، زاد راہ اور پانی کی تنگی مراد ہے۔ من بعد ما کادا یعنی اس کے بعد کہ ان کے دل بدگمان اور شک سے ٹیڑے ہونے لگے تھے، حق سے ہٹنے لگے تھے۔ جو مشقت اور شدت و مصیبت کے سفر میں پڑی، اس سے لوگوں کے دل رسول اللہ کے دین سے شک میں پڑ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق بخشی اور اثبات علی الدین کی عزت عطا فرمائی۔ وہ اللہ تو بڑے مہربان اور رحیم ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پیچھے رہنے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کا ذکر۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں اپنے شریک نہ ہونے کی داستان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے سوا اور کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی آپ کے ساتھ میں ہونے سے محروم نہیں رہا۔ البتہ جنگ بدر میں بھی میں شرکت سے عاری تھا، لیکن ان شرکت نہ کرنے والوں پر کوئی عتاب نہیں ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے ایک قافلے کی خاطر مدینے سے باہر نکلے تھے۔ وہاں حسب منشاء الہی اللہ کے دشمنوں سے تصادم ہو گیا یعنی مٹبھیڑ، کوئی قرارداد بھی نہیں تھی۔ میں لیلۃ العقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جبکہ اسلام پر ہم نے عہد و پیمان باندھا تھا، اور میرے لیے تو لیلۃ العقبہ میں حاضر ہونا غزوہ بدر کی حاضری سے بھی کہیں زیادہ پسند تھی، اگرچہ بدر کی شہرت اور آوازہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ اب غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت سے محروم رہنے کا میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی اور مالداری میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی رکھ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی ہے تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا، یعنی دشمن بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کثیر التعداد میں تھے کہ درج رجسٹر نہ ہو سکتے تھے، یعنی ان کو کسی رجسٹرڈ میں درج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو سکے گا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت سرزد ہوئی تھی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر تیاری جہاد کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی واپس ہوتا اور تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دیگر مسلمان چل کھڑے ہوئے، جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا۔
میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر جنگ کرنے لگا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر شامل ہو جاؤں، کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخرکار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور اور لنگڑے لولے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے غیر حاضر پا کر یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا، اے اللہ کے رسول، اسے تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو رہے، اور جب رسول اللہ تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ کے عتاب اور ڈانٹ ٹپٹ سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ بچار سے میں دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی ہیلے سے بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ رہنے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں کے بھیدوں کو اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ اس طرح مسکرائے جس سے آپ کا غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رک رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد میں خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اس وقت آپ کے سوا کسی اور سے بولتا تو ایسے معقول عذرات پیش کر سکتا کہ ان کو قبول کرتے بنتی، کیونکہ مجھے بحث و تکرار و معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی بنا لوں گا، لیکن جلد تر ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض بنا دیں گے، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسن عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے۔ اچھا تو اب چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کبھی کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے رسول اللہ کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا تمہارے لیے بھی رسول اللہ کا استغفار کافی ہوتا۔ غرض یہ کہ لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا، ہاں، تمہاری طرح اور 2 آدمی ہیں کہ سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا گیا، مرارہ بن ربیع العامری اور ہلال ابن امیہ الوافقی۔ کہا گیا کہ یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو روک دیا ہے، اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم سے ایسے بدل گئے ہیں کہ زمین پر رہنا مجھے بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے بیٹھتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، نبی تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ پھر رسول اللہ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا میں نماز پڑھنے لگتا تو رسول اللہ مجھے دیکھتے، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس وائکاٹ کی مدت لمبی ہی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ کے گھر کی دیوار پھاند کر ان کے ہاں گیا۔ وہ رشتے میں میرے چچازاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا تو وہ اللہ کی قسم انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔
میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر بھی کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن میں بازار مدینے میں گھوم رہا تھا کہ ملک شام کا ایک قبطی جو مدینے کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ دے دو۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تم کو کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا یہ ایک اور آزمائش اور مصیبت ہے۔ میں نے اس منشور کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے بچھڑے رہو۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے، کہ طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا یعنی جمع نہ کرنا، اور کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میں کہ چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی اور حکم پہنچے۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، ہلال ایک شیخ ضعیف ہیں یعنی کمزور اور بوڑھے آدمی ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامنظور تو نہ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے یعنی تم سے صحبت نہ کر بیٹھے۔ کہنے لگی اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتے رہتے ہیں۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا تم بھی رسول اللہ سے اپنی عورت سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ ہلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، میں تو جوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے اور 10 دن گزارے اور لوگوں کے اس قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز میں پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع و عریض دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ سلع پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے اب میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ نے ان تینوں کی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھ سے راہ میں جوق در جوق ملتے اور مجھے مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میں نے آ کر رسول اللہ کو سلام کیا، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرے ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور رسول اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کرو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا کہ خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم میں نے جب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں۔ پھر اللہ کا فرمان لقد تاب اللہ کے بارے میں کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کی اس سے بڑی نعمت مجھ پر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کے سامنے سچ سچ کہہ دینے کی توفیق بخشی، ورنہ میں بھی ایسا ہی ہلاک ہو جاتا جیسا کہ رسول اللہ کے سامنے دوسرے جھوٹ موٹ بولنے والے آخرت کی زندگی کے لحاظ سے تباہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یعنی جب آپ اے نبی ان کی طرف واپس مدینہ ہوئے تو قسمیں کھا کھا کر یہ لوگ آپ سے بولتے ہیں تاکہ آپ ان سے اعراض کر جائیں۔ ہاں اعراض کر جائیں، ان کے دل ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ انہوں نے کیا ہی ایسا تھا۔ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی بنا لیں۔ اگر آپ ان سے دھوکہ کھا کر راضی بھی ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ان بدکاروں سے راضی نہ ہوں گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 3 لوگوں کا فیصلہ ان لوگوں سے پیچھے ڈال دیا گیا تھا جن لوگوں نے کہ جھوٹی قسمیں کھا لی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مان کر آپ کی بیعت قبول کر لینی پڑی تھی اور ان کے لیے استغفار بھی کیا تھا، لیکن ہمارا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ یہ ہمیں پیچھے ڈال دینا، اس سے مراد ہمارا فیصلہ پیچھے ڈال دینا ہے، نہ یہ کہ ہم شرکت جنگ سے پیچھے ڈال دیے گئے تھے۔ یہی حدیث صحیح اور ثابت ہے اور متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے سنن ترمذی اور ابن حبان میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم نے بھی حدیث زہری سے اسی طرح روایت کی ہے۔ یہ حدیث با حسن وجوہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہی ہے۔ سلف میں سے تقریباً سب نے اسی طرح تفسیر کی ہے، چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بھی اس آیت سے متعلق یہی قول ہے کہ یہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم ہیں، یہ سب انصاری تھے، اور یہی کہا ہے مجاہد، ضحاک اور قتادہ اور سدی رحمہ اللہ نے، سب نے مرارہ بن ربیع کہا ہے، اور مسلم میں ابن ربیعہ لکھا ہے، لیکن بعض نسخوں میں مرارہ بن ربیع، بخاری اور مسلم میں مرارہ بن ربیع لکھا ہے، اور روایت بھی یہی ہے۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ دوسرے دونوں بدر میں شریک تھے، یہ زہری رحمہ اللہ کی غلطی سمجھی گئی ہے، اس لیے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی شریک غزوہ بدر نہ تھا، واللہ اعلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی کشائش کا ذکر فرمایا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے بائیکاٹ کے 50 دن گزارے تھے اور ان کی جانیں اور ان کی دنیا ان پر تنگ ہو گئی تھی، باہر آنا جانا تک ان کا رک گیا تھا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں سوائے اس کے کہ صبر کریں اور اپنی ذلت و استکانت پر راضی رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے سبب اور کوئی عذر پیش نہ کرنے کے سبب اللہ نے ان پر کشائش فرمائی اور کچھ عرصے تک انہیں مبتلائے عذاب رکھنے کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو سچ کو لازم قرار دے لو تو مہالک مصائب سے بچ جاؤ گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے، اور جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے دفتر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بالکل دور رہو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے دفتر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جھوٹ نہ سنجیدگی کے طور پر بول سکتے ہیں نہ دل لگی کے طور پر۔ چاہتے ہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر کہا کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ کوئی بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مع الصادقین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم صادقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو دنیا سے زہد اختیار کرو اور لوگوں سے میل جول کم کرو۔